V360 में کورونا وائرس سے بچاؤ کی سرکاری ہدایات پر عمل درآمد میں پولیس کا اہم کردار، بنیادی حفاظتی سامان کی کمی کے باوجود ان کی خدمات میں کمی نہیں۔ فلسطین کی ایک فیکٹری جہاں اسرائیل کے لیے ماسک تیار کیے جاتے ہیں، اور واشنگٹن میں اس بار عید کی تیاریاں کس طرح مختلف ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں V360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو یا عوامی مقامات پر سماجی فاصلوں سے متعلق سرکاری ہدایات پر عمل درآمد، پاکستانی پولیس اہلکاروں کی خدمات کے بغیر یہ سب ممکن نہیں، لیکن عوام کو اس مہلک وائرس سے بچانے کی کوشش میں پولیس اہلکار خود بھی تیزی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ انہیں نہ صرف عام لوگوں کے غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ ساتھ ہی بنیادی حفاظتی سامان کی کمی کا بھی، لیکن ان کے پاس ڈیوٹی دینے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان۔ پنجاب پولیس کے اہلکار ان دنوں کورونا وائرس کے لیے بنائے گئے قرنطینہ مراکز کی نگرانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناکہ بندیوں پر انہیں مختلف سوالات کا بھی سامنا رہتا ہے۔ اس خطرناک صورتحال میں ڈیوٹی پر کھڑے اہلکار وبا کے ساتھ ساتھ عوامی رویوں سے بھی پریشان ہیں۔ پولیس اہلکار خود بھی کورونا کا شکار ہونے لگے ہیں۔ پنجاب پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق صوبہ بھر میں اب تک تقریباً 350 اہلکار بیمار ہو چکے ہیں۔ لاہور میں 2 اہلکار اس مرض کے باعث جان گنوا چکے ہیں۔ خدشہ ہے یہ تعداد مزید بڑھے گی۔ میرا کرونا پازیٹیو آیا ہے اور ریلیٹیوز کو پتہ چلا ہے، جس میں پیرنٹس ہیں اور وائف ہے، تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو حوصلہ دیا کیونکہ میرا اپنا حوصلہ بلند تھا، کیونکہ میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اس وائرس سے انفیکٹ ہوا ہوں، اور اسی حوصلے سے، اسی جذبے کے تحت الحمدللہ میں دوبارہ ریکور بھی ہوا ہوں۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق انہیں شہر میں کورونا وائرس کے باعث بنائے گئے ریڈ زون میں متاثرہ افراد کے اندراج اور ان کے نمونے لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، جہاں لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ سکندریہ کالونی میں 49 کیسز ہوئے تھے۔ اس وجہ سے یہ ریڈ زون میں رہنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا جو نا سیمپل کروا لوں، کیونکہ جس طرح سے یہ پینڈیمک ڈیزیز کو ہم فیس کر رہے ہیں نا، یہ نہ ہو کہ یہ خود ہی میں اپنے آفس میں بھی اپنے گھر میں بھی نہ لے جاؤں، تو یہ سیمپل میں نے کروا لیا، تو وہ جب وہ کروایا سیمپل تو وہ میرا پازیٹیو آ گیا۔ محدود وسائل کے ساتھ متعدد مسائل سے نبردازمار رہنے والی پولیس وبا کی صورت میں فرنٹ لائن فورس کے طور پر فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ انہیں عوام کی جانب سے پذیرائی تو مل رہی ہے، لیکن حفاظتی کٹس کی کمی اور لوگوں کی مزاحمت مشن کی ادائیگی میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق انہیں پرانے بجٹ کے ساتھ ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو آسان نہیں۔ تو یہ نئی چیز ہے، تو جب ایک دم کوئی نئی چیز آتی ہے تو گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں، جو بجٹنگ ہوتی ہے، وہ تو اینول بیسس پہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو پروویژنس پہلے ہو گئی ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں۔ ایک تو میرے خیال میں وہ حصہ ہے کہ نئے ہیڈز میں آنا اور کیسے ہوگا، اس کا ابھی تک کوئی لیٹ ڈاؤن پروسیس اتنا زیادہ ہے نہیں۔ دوسرا، اس کے لیے بجٹنگ بھی کوئی نہیں تھی، اور پھر یہ جو فائنینشیل کرنچ آیا تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے کوئی اس میں ابھی تک بھی کوئی خاص بجٹ ہیلپ جو ہے ہمیں نہیں دی۔ ظاہر ہے اٹ سیمز لائک کائنڈ آف اے لانگ ٹرم تھنگ، تو اس کے لیے میرے خیال میں اب اس کی بجٹ پروویژن ہونا اور اس میں ساتھ ساتھ بجٹس میں اس کی ایڈیشن کرنا، وہ مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ضروری ہوگا۔ صرف لاہور میں پولیس کے 11,000 اہلکار گزشتہ 2 ماہ سے جرائم کی روک تھام کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کے لیے جاری حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کرانے میں مصروف ہیں۔ ان میں سے 100 کے قریب اہلکار اب تک کورونا پازیٹیو پائے جا چکے ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ گزشتہ ہفتے بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں آگ لگنے سے مہاجرین کے سینکڑوں خیمے جل کر راکھ ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق سینکڑوں روہنگیا پناہ گزین خاندانوں کے 600 سے زائد خیمے اور ان میں بنی دکانیں تباہ ہو گئیں۔ اب یہ مہاجر پھر سے اپنی زندگیاں بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے ایک روہنگیا مہاجر کیمپ میں سینکڑوں افراد کو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑا جب ان کے خیمے اور دکانیں گیس کے ایک چولہے میں آگ لگنے سے جل کر راکھ ہو گئے۔ اگر میری جیب میں پیسے ہوتے تو میں بانس خرید کر خیمہ ہی بنا لیتا۔ کیمپ میں جھونپڑیاں بہت چھوٹی ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ رہنے کی جگہ ہی نہیں۔ ایک پرہجوم مہاجر کیمپ میں رہنا کوئی آسان کام نہیں، مگر بے گھر افراد کے لیے اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ ہم دن میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور رات کو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں۔ ہمیں خوراک اور خیموں کی ضرورت ہے۔
عالمی فلاحی ادارے ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر متاثرین کے لیے بنیادی ضروریات جیسے عارضی پناہ اور خوراک فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت ہم ایک دوسری جگہ پر ہنگامی حالات کے لیے کیمپ بنا رہے ہیں اور کچھ مہاجرین کو محفوظ پناہ فراہم کرنے کے لیے دوسرے کیمپوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اس طرح کے پناہ گزین کیمپوں میں آگ کا خطرہ موجود رہتا ہے کیونکہ گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ معظم حسین شکیل کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ V360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ قبل اسرائیل میں کرونا وائرس کے پھوٹنے کے بعد سے غزہ کی پٹی میں واقع ایک گارمنٹس کی مقامی فیکٹری اسرائیل کے لیے فیس ماسکس اور حفاظتی سوٹ بنا رہی ہے۔ فیکٹری کے فلسطینی مالک کا خیال ہے کہ کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال سیاست یا تنازعات سے زیادہ اہم ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جبکہ کرونا وائرس وبا کے عالمی معیشت پر بد اثرات جاری ہیں، غزہ کی پٹی کے محصور علاقے میں شہادہ کلودنگ فیکٹری ابھی بھی کھلی ہے۔ چھوٹی فیکٹری میں 60 سے زیادہ افراد سرجیکل فیس ماسک بنا رہے ہیں۔ فیکٹری کے مالک کو امید ہے کہ اس سے بہت سی جانیں بچیں گی۔ ہم اسرائیل اور مغربی کنارے کے لیے حفاظتی سامان بنا رہے ہیں اور پروڈکشن بہترین ہے۔ ہمارے لیے یہ صورتحال صرف انسانی بنیادوں پر ہے کیونکہ یہ بیماری تمام لوگوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ حماس کے عسکریت پسند گروپوں کے سن 2007 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اسرائیل نے اس ساحلی علاقے کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ پھر بھی شہادہ کا خیال ہے کہ دونوں فریقین کے لیے مشترکہ دشمن کووڈ-19 کے خلاف متحد ہونے کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ اس کے علاوہ اس کاروبار سے غزہ میں سینکڑوں ملازمتیں برقرار ہیں۔ میں اپنی فیکٹری کے علاوہ دیگر چھوٹے کارخانے بھی چلاتا ہوں۔ وہ کارخانے 5000 ماسک تیار کرنے کے لیے 10 سے 15 افراد کو ملازمت دیتے ہیں۔ اس وقت خام مال کی قلت ہے لیکن ہم پیداوار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس پھیلنے سے پہلے شہادہ فیکٹری مقامی اور اسرائیلی منڈیوں کے لیے کپڑے تیار کرتی تھی۔ فیکٹری کے مالک کا کہنا ہے کہ اب وہ اسرائیل سے بھی آگے برآمدات بڑھانے کی امید کر رہے ہیں۔ میں اپنی مصنوعات کو یورپ میں برآمد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لہٰذا میں اس کے لیے وہ تمام طریقہ کار طے کر رہا ہوں۔ غزہ کے عوام میں انسانی اور ذہنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ واقعی اس صنعت میں اضافہ کر سکیں، اور اگر ہمیں مناسب مدد مل جائے تو ہم اس صنعت میں تخلیقی بھی ہو سکتے ہیں۔ صافی محمود کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ مارچ کے آخر میں جب امریکہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول نے طبی عملے کے لیے موجودہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تجویز کی تو سب سے پہلے ہسپتالوں کے حفاظتی گیئر میں فوری کمی آئی۔ ایسے میں میریلینڈ میں ایک پاکستانی امریکن فیملی گھر میں ماسک بنا کر اس کمی پر قابو پانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ماسک مقامی ہیلتھ کیئر ورکرز میں مفت بانٹنے کے علاوہ نیو یارک بھی بھیجے جا رہے ہیں جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 10ویں جماعت کی آئرہ اور ان کی بڑی بہن عمل 3D پرنٹر کی مدد سے گھر پر فیس ماسک تیار کر رہی ہیں۔ میرے والد ڈاکٹر ہیں اور ہر وقت مریضوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے کچھ ساتھی کووڈ-19 سے متاثر ہوئے، اس لیے میں کچھ کرنا چاہتی تھی کہ مدد کر سکوں۔ اپنے والد کی محبت اور روبوٹکس کی کلاس سے متاثر ہو کر دونوں بہنوں نے اپنے جیب خرچ سے ایک 3D پرنٹر خریدا، اور جب ایک بار انہوں نے فیس ماسک پرنٹ کر کے ڈونیٹ کرنا شروع کیے تو ڈیمانڈ اور مدد دونوں میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اس وقت اسے فیس بک پر پوسٹ کیا اور فیملی اور دوستوں نے کچھ پیسے دیے۔ ہم نے 2 اور پرنٹرز خریدے۔ آئرہ کے مطابق ایک فیس ماسک کو پرنٹ کرنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور ان کے تینوں پرنٹرز CDC کی گائیڈ لائنز کے مطابق ان ماسک کو مسلسل تیار کر رہے ہیں۔ نیو یارک کا چیمیکا ہاسپٹل میڈیکل سینٹر ان ہسپتالوں میں سے ایک ہے جہاں یہ گھر پر تیار کردہ ماسک فرنٹ لائن طبی عملہ استعمال کر رہا ہے۔
اس قسم کے اقدامات ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کووڈ-19 سے متاثرہ مریضوں کے علاج کرنے والا ہمارا اسٹاف وائرس سے محفوظ رہے گا۔ دوسرے اس سے اسٹاف کو پتہ چلتا ہے کہ کمیونٹی میں لوگ دور دراز علاقوں میں بھی اس وبا کے دوران ہمارے لیے سوچ رہے ہیں۔ ان کے والد یہ جان کر بہت خوش ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ ان میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ مدد کر سکیں اور اس مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر بھی مدد کرنے کے قابل ہوں۔ اور دونوں بہنیں یہ بات خوب سمجھتی ہیں۔ جب ڈاکٹرز ہمارے ہاں آتے ہیں اور فیس ماسک لے جاتے ہیں تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جو ہم ان کے لیے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ اس خاندان کا ارادہ ہے کہ جب تک ڈیمانڈ رہے گی وہ یہ ماسک بناتے رہیں گے۔ ثاقب الاسلام کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ ذکر ہوا نیو یارک ماسک بھیجنے کا تو کرونا وائرس کی وبا سے نیو یارک سٹی کے ریسٹورنٹس کو بدترین صورتحال کا سامنا ہے۔ یہ ریسٹورنٹس دوبارہ کب کھلیں گے اور پہلے کی طرح منافع بخش بزنس کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس پیشے سے وابستہ افراد اس تگ و دو میں ہیں کہ کس طرح سے اس صنعت کو بچایا جا سکتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو یارک سٹی میں ریسٹورنٹس سوائے ٹیک آؤٹ اور ڈیلیوری سروسز کے بند ہیں۔ یہ سروسز ان کے اس کاروبار کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں جو انہیں عام حالات میں ملتا تھا، لیکن جب حالات معمول پر آ جائیں گے تو پھر بھی بحالی میں وقت لگے گا۔ جب ریسٹورنٹس کھلیں گے تو ہمیں اپنے کاروبار میں سماجی فاصلے بھی لاگو کرنا ہوں گے، یعنی ہمیں اپنی آدھی نشستیں ہٹانی ہوں گی۔ سیلیبریٹی شیف ٹام کولیکیو نے طویل مدتی فنڈنگ کے لیے امریکی کانگریس کو قائل کرنے کی خاطر انڈیپینڈنٹ ریسٹورانٹ کولیشن کی بنیاد رکھی۔ ہم حکومت سے ریسٹورنٹس کے استحکام پیکج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف ریسٹورنٹ کھلے رہیں گے بلکہ اگلے 8 سے 12 ماہ تک کام جاری رہے گا اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ کولیکیو کا کہنا ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ریسٹورنٹس دوبارہ کب کھلیں گے، سوال یہ ہے کہ کب لوگ کسی ایسی عمارت میں بے فکری سے داخل ہونے کے لیے تیار ہوں گے جہاں بارٹینڈر اور ویٹرز نے ماسک پہنے ہوں گے اور پوری جگہ سے جراثیم کش محلول کی بو آ رہی ہوگی۔ نیو یارک سٹی کونسل کی ایک تجویز میں ریسٹورنٹس کے بیرونی احاطے کو بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ باہر کھانے کی سہولت میں اضافہ کیا جا سکے۔ ایسا پہلے ہی غیر سرکاری طور پر شروع کیا گیا ہے۔ حال ہی میں گرم موسم کی وجہ سے لوگوں نے نیو یارک شہر کے اپر ایسٹ علاقے میں باہر نکل کر اور اکٹھے ہو کر سماجی فاصلے کے احکامات توڑ دیے۔ اب لوگ باہر گھل مل رہے ہیں۔ فٹ پاتھ پر کرسیاں ڈال کر بیٹھنا مقبولیت حاصل کر رہا ہے، لیکن 27,000 ریسٹورنٹس والے شہر میں باہر جگہ ملنا ہمیشہ آسان نہیں، لیکن اس دوران بھوک اور بے روزگاری برقرار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کام جاری رہے اور ورکرز کام کرتے رہیں تو ریسٹورنٹس کو فنڈز دیں تاکہ وہ کمیونٹی کو کھلانے میں مدد کر سکیں۔ کولیکیو کا کہنا ہے کہ شہر کے ریسٹورنٹس میں کام تقسیم کرنے سے ان میں سے زیادہ تر اپنا وجود جاری رکھ پائیں گے، جبکہ مقامی فوڈ پینٹریز کی مدد بھی ہوتی رہے گی، لیکن ان سب سے پہلے کارکنوں اور گاہکوں کی صنعت اور حفاظت کو یقینی بنانا اہم ہے۔ میرا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جب ہم کچھ ریسٹورنٹس کھولیں گے ہم اسے 2 ماہ چلائیں گے اور 2 ماہ بعد ہمارے پاس رقم ختم ہو جائے گی، سب پھر سے بے روزگار ہو جائیں گے اور ریسٹورنٹس مستقل طور پر بند ہو جائیں گے۔ اور بحالی سے جڑے جوابات سے زیادہ سوالات ہیں۔ ٹرینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ 2 دہائیوں سے پہلے تک پاکستان میں ریڈی میڈ کپڑوں کا رجحان موجودہ دور کی نسبت بہت کم تھا، لیکن ان 20 سالوں میں بہت سے نئے کاروبار کھلے، نئی بوتیکس اور نئے برانڈز پاکستان میں سامنے آئے۔ ان میں سے کئی نے اپنے کپڑے باہر کے ملکوں میں متعارف کروانا شروع کیے۔ آج امریکہ میں بھی کئی کاروبار ایسے ہیں جو پاکستان سے لائے گئے سلے سلائے کپڑوں اور گارمنٹس کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے رمضان اور عید سے پہلے ان کاروباروں پر کتنا اثر ڈالا ہے اور وہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، جانتے ہیں اسد اللہ خالد کی اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں لٹل پاکستان کہلانے والا علاقہ بروکلن پاکستانیوں اور پاکستانی کاروباروں کا گڑھ ہے۔ یہاں کپڑوں کا کاروبار کرنے والے بھی اپنے کاروباری نقصانات پر پریشان ہیں۔ اس وقت آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کاروبار کپڑے کی کسی بھی دکان میں نہیں ہو رہا ہے۔ نیو ہیرا فیبرکس کے مالک سلیم اکبر کے مطابق ایک طرف تو سپلائی بند ہے اور دوسری طرف جو مال ان کے پاس موجود ہے اس کے لیے بھی گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان سے جو ہمارا سامان آتا تھا وہ تو آنا بالکل بند ہوا ہے، اس لیے
कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से किसी भी किस्म की कोई शिपमेंट नहीं आ रही। उसकी वजह से हमें अपने 99.9% ऑर्डर कैंसिल करने पड़े हैं। यही हाल हमारा ऑनलाइन का है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अगर 100,000 का बिजनेस था तो इस वक्त मुश्किल से 8-9 हज़ार का है। रुबीना शब्बीर ने अमरीकी रियासत वर्जीनिया में 22 साल पहले अपने घर से 50 सूटों से यह कारोबार शुरू किया। अब उनकी रूबीज कलेक्शन के नाम से बुटीक है जिसमें लगभग 2,500 सूट्स रखे हैं। तकरीबन $5 लाख के इस सामान में उनके पास कराची और लाहौर के अलावा बॉम्बे और दिल्ली से भी कपड़ों की कलेक्शन मौजूद है। लेकिन उनके कारोबार के लिए साल का सबसे बेहतरीन महीना यानी रमजान इस बार कोरोना वायरस की नजर हो गया है। लकली हमारा सामान सब पहुंच गया था और जिस हफ्ते पहुंचा है उसी हफ्ते जो है ये शट डाउन हुआ है। तो ये कि तैयारी हमारी सब मुकम्मल थी, मगर ये कि सेल्स तो काफ़ी डाउन हुई हैं, ज़ाहिर कि समझे 20% भी नहीं रही हैं। शगुफ्ता खान भी इसी कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन उनके स्टोर्स न्यूयॉर्क में हैं, जो कि अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत है और जहां मजमूई केसेस जनूबी एशिया से भी ज़्यादा हैं। उनका कहना है कि उनके 2 स्टोर्स में से एक बंद करना पड़ा। अब वो अपने दूसरे स्टोर का कारोबार मुख्तलिफ तरीके से चलाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा खुद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा है। लाइक मुझे अच्छा रिस्पांस मिला ऑनलाइन। जो लोगों ने नहीं लिए, कभी मैंने उनको देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने भी ट्रस्ट किया, लिए और वापसी फीडबैक भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया। रिस्पांस अच्छा मिलता है, आपकी चीज़ें अच्छी होती हैं, फीडबैक अच्छा मिलता है, तो ऑनलाइन बिजनेस में कोई कबाहत नहीं है। वाशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने की तर्जुमान का कहना है कि फरवरी 2020 के मुकाबले में मार्च 2020 में पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीका बरामद में 8.8% का इजाफा हुआ था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से पूरी दुनिया में मुआशी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं और जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया के लिए बन रही है, पाकिस्तान और अमेरिका का ट्रेड भी कोरोना वायरस की वजह से इंतहाई बुरी तरह से मुतासर हुआ है। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोरोना वायरस ने न सिर्फ मामूलाती ज़िंदगी को तब्दील किया, बल्कि दुनिया भर में इसकी वजह से अहम इवेंट्स और त्यौहार भी मुतासर हो रहे हैं। इस आलमी वबा की वजह से वाशिंगटन में इस बार ईद की तैयारियां किस तरह मुख्तलिफ हैं, इस हवाले से मैंने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए मिलकर देखते हैं। माह रमज़ान का ताल्लुक तो रोज़े और इबादत से है, लेकिन महीना भर इस प्रकार बंद रहने के साथ ही ईद का इंतज़ार भी किया जाता है। परदेश में रहने वाले जनूबी एशियाई अफराद के लिए अपने देश की चांद रात की याद दोबारा करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से वाशिंगटन और इसके मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर ईद मेले का एहतमाम किया जाता रहा है, जहां ईद शॉपिंग के अलावा खाने पीने और इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम भी किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया। बहुत मुश्किल फैसला था, मगर इसमें इम्पोर्टेंट ये हमने देखा कि लोगों की जब ज़िंदगी सब इन्वॉल्व है तो उस वजह से ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। तो उस वजह से हमने ये कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल करना पड़ा हमें प्रोग्राम को। अपने कोरोना की वजह से है सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला सब अच्छा करे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी। रियासत वर्जीनिया में मुख्तलिफ कारोबारों को जुज़वी तौर पर खोलने की इजाज़त मिलने के बाद यहाँ स्प्रिंगफील्ड शहर के ब्रुकफील्ड प्लाजा के कई स्टोर्स भी अब खुल गए हैं। कोरोना से बचाव के इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ शॉपिंग करने के अंदाज में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। लोग अपॉइंटमेंट पे रोज़ के 2 या 3 लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं है वो भी, वरना आप ईद के टाइम पे कभी आके देखें इस शॉप को, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हमारे काम पे। यहाँ ईद शॉपिंग की रवायती अशिया तो मौजूद थीं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले कम। इस साल समाजी फासले पर अमल दरामद की वजह से चांद रात के मखसूस स्टॉल्स भी नहीं लगाए जाएंगे। कौन मेहंदी तो मैंने ख़रीद ली है, लेकिन इस बार ये मुझे खुद ही लगानी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस बार मेहंदी लगवाने की सहूलत मौजूद नहीं होगी। काम तो ये मुश्किल है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं। इस बार कोरोना शटडाउन की वजह से अक्सर अफराद ईद अपने अहले खाना के साथ घर पर गुजारेंगे, इसलिए उनकी ईद शॉपिंग भी कुछ मुख्तलिफ है। तो इस दफ़ा तो हमने कोई शॉपिंग नहीं ना की कोई। पहले तो हम पाकिस्तान से भी मंगवा लेते थे ना कपड़े, तो यहाँ से भी शॉपिंग कर लेनी, तो इस दफ़ा तो कोई शॉपिंग नहीं की हमने। यूज़ली इधर रेस्टोरेंट पे आते हैं लोग, बाहर घूमने फिरने, बच्चे, फैमिली सारे, और आज की इस दफ़ा की ज़रा ऐसी लग रही है कि कम ही लोग आएंगे बाहर। रेस्टोरेंट्स में भी अभी बैठकर खाने पीने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन रेस्टोरेंट मालिकान ईद के मौके पर अपने बिजनेस में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। ईद के ऊपर जो है लोगों की यहाँ पे अगर आप सुबह के टाइम आएँ तो बाहर तक लाइनें लगी होती थी लोगों का मिठाई लेने के लिए,
لیکن اب کیونکہ اندر لوگ بیٹھ نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، عید پہ بھی انشاءاللہ ہمیں امید کرتے ہیں کہ آرڈر آئیں گے، تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں. مٹھائیز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، سویٹ جتنے قسم کی ہیں ساری آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شو کیس میں لگی ہوئی ہیں، ہم تیاری کر رہے ہیں. تو آن لائن ہمیں امید ہے کہ لوگ جو ہیں وہ منگوائیں گے. کرونا وائرس نہ صرف معمولات زندگی بلکہ اہم تہواروں پر بھی اثر انداز ہوا ہے. عید سے منسلک کاروباری افراد اور انہیں منانے والے پر امید ہیں کہ اگلے سال وہ پہلے کی طرح ایک نارمل عید منا سکیں گے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. میچل اسٹاکس برائن ایک براڈ وے اسٹار، فلمی اداکار اور ایکٹرز فنڈ کے سربراہ ہیں. یہ فنڈ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے منسلک ان لوگوں کو امداد دیتا ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہو. کووڈ-19 کے وبا کے پھوٹنے سے لے کر اب تک لاکھوں ڈالرز اس فنڈ کے ذریعے تقسیم ہو چکے ہیں. فنکار اب اس وبا سے فرنٹ لائنز پر نبرد آزما افراد کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کر رہے ہیں. تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. میں الاباما سے تعلق رکھنے والی ایک ایمرجنسی روم کی نرس ہوں جو یہاں گھومنے آئی ہے. میں یہاں 13 ہفتوں کے لیے ہوں. میں ایسٹ ہارلم علاقے کے میٹروپولیٹن ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں. ہر رات جب شام 7 بجے لوگ یہاں فرنٹ لائنز پر کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک صاحب برآمدے میں نکل کر گاتے ہیں اور ان کی آواز بہت ہی خوبصورت ہے. میں یہاں تقریباً 1 درجن دفعہ سے زیادہ آیا ہوں. ہم یہاں مینہٹن کے مغربی حصے میں ہیں. یہ بالکنی سے گانے کا آئیڈیا اچانک شروع ہوا. مجھے کچھ ہفتوں سے کووڈ-19 کا مرض لاحق تھا جو کہ میرے پھیپھڑوں تک پہنچ چکا تھا، اور ایک چیز جو میں نے اپنے پھیپھڑوں کی ورزش کے لیے کی وہ گانا تھا. اور گاتے گاتے میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں میں کھانسے بغیر گانے لگا. یہ وہ رات تھی جب میں پہلی بار کھڑکی پر تھا. دراصل میں کھڑکی پر ہر روز ہی کھڑا ہوتا ہوں طبی عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو میں نے سوچا کہ میں اس بار گانا گاؤں. میں نے ایک دم سے امپاسبل ڈریم گا لیا اور یوں یہ سلسلہ شروع ہو گیا. The Impossible Dream is a bit of a signature song for me because I played. The Impossible Dream میری پہچان والا گانا بن گیا ہے کیونکہ میں نے براڈ وے پر ڈان کیوٹے کا کردار ادا کیا تھا. اس نے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا. میں وہاں ان کے لیے نہیں گا رہا تھا، میں تو ضروری کام کرنے والوں، بس ڈرائیوروں، ایمبولینس چلانے والوں، آگ بجھانے والوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گا رہا تھا. میں یہاں اوپر رہتا ہوں اور پچھلے کچھ ہفتوں سے برائن کو سن رہا ہوں. یہ اور ہجوم بہت متاثر کن ہے اور یہ بہت معنی خیز بھی ہے کہ وہ خود اس سے گزرے اور پھر کمیونٹی کو بھی کچھ لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ ان 1 یا 2 منٹوں کے لیے کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں کہ ہم اس سے نکل جائیں گے. میں آپ سب کے آنے کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. NYPD کا شکریہ اور تمام افسران کا، آگ بجھانے والوں کا، ایمرجنسی والوں کا، چیزیں پہنچانے والوں کا، تمام کام کرنے والوں کا. اور مجھے امید ہے سب تالیاں بجاتے رہیں گے اور سب نعرے لگاتے رہیں گے، اور ان سب کے لیے جو ان حالات میں بھی کام کر رہے ہیں. Thank you everybody. Stay safe. یہ تھا آج کا ویو 360 شو. آپ کو ہمارے شوز کیسے لگتے ہیں؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے سیف ویکینڈ.